زمانے میں کسی کہ ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیا کرتے تھے. یہ اس دور کی جھنڈیاں تھیں اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے. تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھے ہوئے نہیں ملتے. آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دیے جاتے ہیں یا جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں. تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے. کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی ہے. اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے. اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے. خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے. اور اسی طرح دعوت ہے. مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں. پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا. تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے. وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے. لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے. آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے. پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے. لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو لہب کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں. تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی. تو قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کے حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو. ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے، تو کیسے ہم یہ گمان کر لیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے. تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی. لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو یہ بہت خوش ہو گیا، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائیں، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا. تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی.
تو صہیبہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا۔ انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں ہوں، ڈاڈی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے۔ شارع مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا۔ تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے، مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے اور بھی کتب حدیث میں، محفل بپا تھی، تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے۔ وہ میں اٹھاؤ قسم۔ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے، کیوں؟ حیرت تو استجاب کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ اس کا سبب اور تھا۔ بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کا اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے۔ تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو۔ پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔
تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو۔ صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو۔ حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، تمام مکاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں، آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو بھرپور کھانا کھلا سکیں، لیکن کہا چلو ناغہ نہ ہو، ایک تسلسل ہے جاری رہے، تو انہوں نے چنے بانٹ دیے بعد میں، لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشا پوری نہیں ہوئی، تو اسی حالت میں سو گئے۔ سوئے تو مقدر جاگا، حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا۔ ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں، آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو وہ خواب میں آ کے ادا کر دیں تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ آپ کہیں گے خواب میں ادا کیا۔ بھوک میں تڑپتے سو گئے، رات عالی نسب ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں؟ خواب میں کھایا ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کرے، امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیف ہوگا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ تو نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در در دا، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں وردا۔ جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگوں؟ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا۔ اللہ اکبر۔ عارف عبد المتین نے تو قلم توڑ دیا نا۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا، خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے؟
کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو. اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ اور کیا کہتا ہے انا ضیفوں کا, میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. حضور خواب میں تشریف لائے, دائیں ہاتھ میں روٹی تھی, عطا کرتے میں خود لے لے. کہتا میں نے خواب میں کھانا شروع کر دی, ابھی آدھی روٹی کھائی تھی, پوری روٹی نہیں کھائی تھی, آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا, اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور کہ مہمانوں کو خاطر خواہ تواضع نہیں کر سکا تھا, تو حضور کے سامنے نواع اقسام کی چیزیں پڑی ہیں, اور ان میں میرے والے چنے بھی موجود ہیں اور حضور ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں. تو یہاں معیار دیکھا جاتا ہے, مقدار نہیں دیکھی جاتی. یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی, کیفیت دیکھی جاتی ہے. یہاں چہرے اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا, یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا. یار چہرہ تو چمکدار تھا, اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا شعلے کی طرح چمکتا ہوا, لیکن جہنم کا ایندھن بنا. اور کالے رنگ والا, ہونٹ موٹے ہیں, لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی. یہ وفاداروں کا در ہے, یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے, اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے, اپنے گھروں میں میلاد کیجیے. لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ, آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا, بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا. صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے, حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے, حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے. اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی, زلفیں کیسی تھی. یہی میلاد ہے نا. میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے, شمائل کا ذکر ہوتا ہے, خصائل کا ذکر ہوتا ہے. اور موسم حج کا ہے. ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے. یہ آخری صحابی ہیں, اس کے بعد کوئی صحابی نہیں. آخر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں, حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے. اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا, بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. کیا ناز ہے. میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر, اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے. تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے. میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں, میں نے اقبال کو دیکھا ہے. داغ دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی, اے لوگو تم نے داغ کو دیکھا, تم نے داغ سے باتیں کی ہیں. یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کریں, جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کریں, جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں, اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کریں. تو کہا لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو, آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ, تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا, یاد کر لو. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے, ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا, دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا, اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے, نہ قد لمبا نہ قد پست, سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر, لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد,
نہ پست کے عجیب دکھائی دیں، نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں، بلکہ درمیانہ قد. لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا، لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری. میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا، وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے. لیکن وقت سمٹ گیا. لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے. تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ترتیب. ایک ہوتی ہے آورد، ایک ہوتی ہے آمد. یہ آمد ہے. طلع البدر، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. خوشی ہے آمنہ کے لال کے. عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے. حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع. حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے. ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر. اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں. حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے، فرماتے خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. کہتے لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے. اللہ اکبر. پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریار سرکار یارا. یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں. محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے. لیکن حضور فرماتے خلو سبیلہ ناقتی مامور، راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے. یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے، چھوڑو اس کا راستہ. اللہ اکبر. جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے، یہی بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا. انہوں نے جو لفظ کہے امام صالحی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. سبل الہدا والرشاد میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے. باب الہجرہ مسلم شریف باقی کتب حدیث میں بھی ہے، لیکن امام صالحی نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے، انہوں نے جو لفظ کہے نا، جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے، ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی اور لفظ کیا کہے؟ ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن. حضور ادھر تو رک جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو. پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی؟ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے. سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی، جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی.
اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی. قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. دوڑے آئے, سامان اتارنے لگے. کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ, اب تو میرے وقت جاگ پڑے ہیں. پھر ان کی کیفیت کیا تھی؟ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا. امروز امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا, جبریل با ملائک درباں شدست مارا. وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا ہے. یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات ہیں. آج شاہوں کا شاہ, آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ, آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے. کہاں میں کہاں نکہتے گل, باد صبا تیری مہربانی. کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں, تیرے وقت کے تو میرے گھر تک لے آئی. تو کہا امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا, آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ جبریل با ملائک درباں شدست مارا. لوگوں جبریل کو دیکھو, آج میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے, آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے, کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں. تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار. صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا, ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں, حضور کے ذکر سے سرشار ہو کے جلوس میں شامل ہوں, اور پورے نظم کے ساتھ. اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے, اس کو پیار دینا, اس کو راستہ دینا, اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں, اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا, عقیدتوں کے رنگ میں رہنا. امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھیں کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو, تو انہوں نے کہا جی جی, ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے حضور ہمیں فرمائے میرے میلاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مائے نیم کنوں آکھاں درد بچھوڑ دا حال نی, مائے نیم کنوں آکھاں درد بچھوڑ دا حال